غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ اس سے پہلے جمعرات کو بات آئی تھی کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی لوگوں کی کچھ صفت بیان کی گئی تھی، خوبی۔ اس میں سب سے پہلی خوبی تھی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا۔ اسی طرح نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا تھا کہ ایسے لوگ اصل میں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے۔ اگلی آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، ابھی جو آیت پڑھی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس سے پہلے جمعرات کو یہ بتلاتے تھے کہ یہ جو صورت ہے سورہ بقرہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ 13 سال تو آپ مکہ میں رہیں، پھر مدینہ تشریف لائے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اسلام کو اب تک نہیں مان رہے ہیں، تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اب ان کو آپ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں برابر ہیں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی واضح بات آ جانے کے بعد اللہ کی جانب سے، اور صاف ستھرا میسج آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ سچی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور جب کوئی آدمی ضد پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھنے کی کوشش کرے اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے بڑھے تب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صورت پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایک دم ضد پر اڑ جائے کہ نہیں ہم کو صحیح بات سمجھنا ہی نہیں، تو قرآن میں ہے جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، اس کے دل کو بھی اتنا سخت بنا دیتے ہیں کہ پھر اچھی بات اس کے کان میں پڑتی بھی ہے تو کوئی اثر اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم، برابر ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے یا نہ ڈرائے، دونوں ان کے لیے برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلی طور پر ایک دم الہڑ قسم کے واقع ہوئے ہیں، حق بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے توفیق کو چھین لیا ہے۔ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس سے یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دے؟ تو فریضہ نہیں چھوڑنا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے کی پوزیشن میں نہیں۔ جیسے باپ ہوتا ہے نا، بیٹے کو بہت سمجھاتا ہے اور کبھی غصے میں کہہ بھی دیتا ہے، دوسرے لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیے اب یہ اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے کہ آپ کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہے، لیکن اس کے باوجود باپ جو ہے ان کو کہنا نہیں چھوڑتا ہے، شاید کوئی امید ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین تھے، آپ تو اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اتنے ہٹ دھرم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس میں کافروں کا بیان ہوا، پہلے مومنوں کا، متقیوں کا، اور یہ کافروں کا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کان کے اوپر، وعلی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کے اوپر، آنکھ کے اوپر، غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن کے دل کی، آنکھ کی، کان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ کان سے سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، لیکن اس کے باوجود نہ دیکھنے کی طرح، نہ دیکھنے والے کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تو جب آنکھ سے اور کان سے آدمی دیکھی اور سنی ہوئی چیز اس کے دل پر اثر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ دل اس کا سخت ہو گیا ہے، دل سے اس کے توفیق چھن چکی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے جب وہ اللہ کے یہاں پہنچیں گے۔ اس زمانے میں ایک تیسری قسم کے لوگ تھے، ایک تو مسلمان تھے جس کا بیان پہلے ہوا، اور ابھی جو بیان ہوا وہ کافروں کا، کہ کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے توفیق چھین لیا۔ ایک تیسری قسم کے لوگ تھے جو مسلمانوں کے پاس آ کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں اور آخرت پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں۔
لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کہہ کر کے کہ ہم آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں، یہ سوچتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھتے نا کہ ہم اس کو چونا لگا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں نہیں اور کہہ دیتے کہ مسلمان ہیں، تو گویا ہم بہت بڑے عقل مند ہیں اور ان کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو دوسرے کو بیوقوف نہیں بنا رہے، یہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، کیونکہ جس عذاب کا ان کو سامنا کرنا ہے آگے، اس حساب سے تو یہ خود دھوکے میں ہے، لیکن یہ سمجھتے کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ منافقین ہیں۔ تو گویا تین طرح کے لوگ، ایک تو ایمان لانے والے، ایک انکار کرنے والے کھلم کھلا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اور ایک منافق جو زبان سے کہتے تھے کہ ہاں بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں، اور دل سے وہ مسلمان اسلام کو نہیں مانتے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ یہ منافقین ہیں۔ اپنے محل معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اسلام کے تعلق سے اچھی بات ان کو سننے میں اچھی نہیں لگتی، اور مسلمانوں کی پریشانی کی بات سننے میں ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس زمانے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن عمل منافق والا ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو چونکہ اللہ تو دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے نا، ہمارے آپ کے سامنے کوئی آدمی بولے گا کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے دل کی بات کو نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تو جان رہا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کہہ تو رہے ہیں منہ سے لیکن مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ دل میں ان کے ایمان نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے۔ دھوکہ خود کھا رہا آدمی، اور احساس ان کو نہیں ہے کہ ہم کو دھوکہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقین۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت سارے لوگ عمل نہ کر کے، شریعت کے احکام کو توڑ کر کے، پامال کر کے، یا سود کھا کے سوچتے کہ ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، حالانکہ صحیح معنوں میں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کسی کے غریب کا حق دبا کر کے آدمی سوچتا ہے نا کہ ہم اتنے دبنگ ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم نے بہت کچھ بنا لیا، حالانکہ کچھ نہیں بنایا ہے، بلکہ اپنا بہت کچھ انہوں نے بگاڑ لیا ہے۔ جس چیز کو، دوسرے کی چیز کو آپ دبا کر کے آپ بڑے بن گئے ہیں، مالدار بن گئے یا فلاں بن گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کچھ دن کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، آپ کے وارثین اس سے اٹھائیں گے فائدہ، اور آپ جو ہے وہاں پیٹتے رہیں گے۔ تو آپ فائدے میں رہیں کہ نقصان میں رہیں؟ تو نقصان ہوا نا سراسر۔ تو آدمی کو لگتا ہے کہ ہم فائدے میں ہیں، کہ ہم کوئی سامنے میرے بول نہیں پاتا ہے، اس لیے ہم نے فلاں کی چیز دبا لیا، یا فلاں کو ہم نے چونا لگا دیا، یا ہم سود کھا کر کے اتنے بڑے مالدار ہو گئے، تو ہم نے بہت بڑے عقل مندی کا کام کیا ہے، حالانکہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، یہ سراسر اس کے لیے نقصان کا کام ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو احساس نہیں ہے۔ کہتے فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ نفاق، دو رخاپن کو نفاق بولتے تھے، اس کی بیماری ہے۔ مسلمانوں کے بعد جا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور دل میں ایمان ہے نہیں، تو گویا ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ آدمی اگر خود ہی سے کوئی بیماری اپنے لیے تجویز کرے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی بیماری صحیح کرنے کی؟ چلو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیے کہ رہو، تم سمجھتے رہو کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیا، اب آدمی سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے ساتھ کچھ ہوتا نا، کہاں کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے ہوئے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے جو کر لو، پھر تو میری پکڑ میں تم کو آنا ہے۔ اسی طرح منافقین کی حالت تھی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو، بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اپنے آپ کو بہت عقلمند سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہ جائیں، ان کو بھی دھوکہ دے دے، اللہ کو بھی دھوکہ دے دے اور ہم مسلمان بھی نہ رہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہے کہ دردناک عذاب ہے، تب اندازہ لگا سکتا ہے آدمی کو کیسا عذاب ہوگا۔ سب آدمی اپنے اپنے حساب سے عذاب دیتا ہے نا، اللہ جو اتنی بڑی عظمت قدرت والا، جس کو عذاب دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو وہ اگر عذاب دینے پر آ جائے تو اللہ کیسا عذاب دیں گے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بات دل میں نہ ہو اس کو زبان سے ادا کرنا یہ جھوٹ ہے۔ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، اس طرح کا کام مت کرو، جھوٹ مت بولو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی خیرخواہی کا کام کرتے ہیں۔ اصل ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی برائی کرتے کرتے برائی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے نا، تو اس کو برائی بھی اچھائی نظر آنے لگتی ہے۔ کوئی غلط کام کرتے کرتے جب غلطی اس کی ذہن سے نکل جاتی ہے کہ یہ غلط کام نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک آدمی کو پیاز کھاتے کھاتے اتنی عادت ہو گئی کہ اب اس کو یہ کھانا بھی برا نہیں لگتا ہے، تو اس کے لیے وہ اچھا لگتا ہے اس کو۔ تو یہ لوگ کہتے، جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے کہ زبان سے تم کچھ کہو، دل میں کچھ رکھو، یہ فساد کی بات ہے، تو بولتے کہ نا ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو بہتری والا کام کر رہے ہیں، فساد والا کام نہیں کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سنو ایسے لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچا رہے، لیکن حقیقت میں یہ فساد مچانے والے لوگ، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ قالو، تو وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا، سنو، انہم هم السفہاء، حقیقت میں بیوقوف یہ خود ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا تھا یہ کہ یہ جو منافقین تھے نا، جو زبان سے اسلام قبول کر لیے تھے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اور صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھے، تو یہ جو مسلمانوں میں غریب قسم کے لوگ تھے، تو ان سے یہ ملتے جلتے تھے اور ان کے پاس اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے ان کو کہ بھائی کیا بات کرتے ہو تم، جیسے اور لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہوئے اخلاص کے ساتھ پکے مومن ہیں، اس طرح کے مومن ہو جاؤ، تم وہاں جاتے ہو تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، اور ادھر آتے ہو تو مذاق اڑاتے ہو۔ تو جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان لائے ہیں اس طریقے سے اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ بیوقوف کی طرح ہم ایمان لائے۔ جو صحابہ کرام جن کا درجہ مرتبہ نبی کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے دنیا میں، تو ان کے بارے میں یہ منافقین کہتے تھے کہ وہ بیوقوف لوگ کی طرح ہم ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیوقوف اصل میں یہ خود ہے، اور بیوقوف کہہ رہے کہ ان کو صحابہ کرام کو، اپنی بیوقوفی پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دوسرے کو بیوقوف کر رہے ہیں۔ وہ جو مثل مشہور ہے نا، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، تو بیوقوف خود ہیں اور صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، ان کی طرح ہم ایمان لائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے اخلاص کے ساتھ، بالکل پکا اللہ پر ایمان، ایسا ایمان۔ قالو، تو وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ الا، سنو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہے، ایسا کہنے والے اصل بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ بھی منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالو، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان والوں کے مجمع میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، اس میں گئے تو ایک دم کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرف پکے مسلمان ہیں، یہ کہتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِ، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، شیاطین شیطان کی جمع ہے،
इनके जो सरदार थे ना, तो इनके सरदार को कुरान ने शैतान कहा। तो शैतान असल में बाहर का कोई चीज़ नहीं होता है, इंसान ही में कुछ लोग शैतानी वाला काम करते हैं। जब शैतानी वाला काम करते हैं ना, तो उन्हीं को शैतान से ताबीर करता है कुरान। तो बोले कि जब ये लोग अपने सरदारों के पास, मुनाफिकीन अपने सरदार के पास पहुँचते हैं ना, तो कहते हैं कि नहीं हम तो आपके साथ हैं। अब मुसलमानों के पास जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि नहीं हम तो पक्के मुसलमान हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इसीलिए इन मुनाफिकीन के लिए दूसरी जगह कुरान में कहा गया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। ये इतना ख़तरनाक जुर्म है कि ये मुनाफिकीन जो है ना, जहन्नम के सबसे ख़तरनाक तबके में डाले जाएंगे। जैसे ईमान वालों के लिए जन्नत है और काफिरों जिसका तज़किरा हुआ उसके लिए जहन्नम है, और जहन्नम का जो ख़तरनाक तबका होगा उसके लिए मुनाफिकीन को रखा गया है, इसलिए कि जुर्म ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? मुसलमान जान रहे हैं कि फलां आदमी काफिर है, वो ज़ुबान से भी कहता है और दिल से भी काफिर है, वो मेरा दुश्मन है, उससे थोड़ा हमको एहतियात रखना है। ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन एक आदमी कहता है कि हम आपकी तरफ पक्के मुसलमान हैं, और फिर दिल में उसके इस्लाम नहीं है, तो कब कैसे नुकसान पहुंचाएगा कोई ठीक नहीं। दोस्त अगर दिल में दुश्मनी रखे हुआ हो, ये ज़्यादा खतरे की बात है। इसलिए कि दोस्त है तो जाहिर बात है उसको घर लाना है, ये करना है। नहीं, वो दिल में दुश्मनी छुपा हुआ, कब जो है वो खंजर मार देगा कोई ठीक नहीं। लेकिन अगर दुश्मन है तो आदमी पहले से उससे मोहतात रहता है कि नहीं ये तो मेरा दुश्मन है, थोड़ा सा इससे दूरी बना करके रखना है। तो दोस्ती के साथ दुश्मनी ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये ज़्यादा ख़तरनाक जुर्म है, तो इसकी सज़ा भी ज़्यादा ख़तरनाक मिलेगी। तो क्या कहते थे? कालू इन्ना माकुम, वो लोग कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और मुसलमानों के पास जो हम जा कर के इस तरह कहते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, तो हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। यानी सही मानो मुसलमान हम नहीं हैं, लेकिन जा कर के हम मुसलमानों के पास जो इस तरह कहते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला इनका मजाक उड़ा रहा है। जो कहते हैं ना कि हम मुसलमान का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुसलमान का मजाक उड़ाओगे, हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम तुमको देख करके ये कह रहे हैं कि बेचारा कितना भोला है, कितने बड़े आज़ाब का शिकार होने वाला है, और ये सोचता है कि हम दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और उनको छूट दे रहे हैं उनकी सरकशी में, ढील दे रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अभी जो तुम्हारी फ़ौरन पकड़ हम नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमको नहीं पकड़ेंगे, हम तुमको ढील दे रहे हैं। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में हम उनको ढील देते जा रहे हैं। करो तुम कितना मजाक उड़ाते हो दूसरे का। फिर जब तुम आज़ाब में फंसोगे ना, तो यही मुसलमान वहाँ आखिरत में देख करके तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि वो यही लोग थे जो मुसलमान कह करके अपने आप को हमारा मजाक उड़ाते थे, आज देखिए कैसे आज़ाब में फंसे हुए। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है। फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून वो लोग मस्त है, अपनी सरकशी में वो लोग मस्त है, और समझ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। हालांकि अल्लाह ताला उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तुमको ढील दे रहे हैं, एक न एक दिन तुमको हम पकड़ेंगे। उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल-हुदा, यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले ख़रीद लिया, हिदायत को दे करके गुमराही को अपने लिए ख़रीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो इनकी तिजारत इनको कोई फ़ायदा नहीं देगी। एक आदमी अच्छी चीज़ को दे दे और ख़राब चीज़ खरीद ले, तब जाहिर सी बात है ईमान एक बहुत बड़ी दौलत है, और इस ईमान के बदले ये लोग निफाक को ख़रीद रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो इस तिजारत से इनको नफ़ा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान होने वाला है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो इनकी तिजारत इनको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। वमा कानू मुहतदीन, और ये लोग अपने इस कारनामे की वजह से कभी हिदायत याफ्ता हो भी नहीं पाएंगे। इतनी ख़तरनाक बात, और इस तरह के जाली जो लोग हैं इनको अल्लाह ताला ईमान की तौफीक भी नहीं देंगे।